لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی کوئی کیس نہیں ہوا. یہی قصور 250 بچوں کے ساتھ بدفعلی کا کیس. لیکن وہ مجرم کہاں ہیں؟ اس وقت بھی بڑی ایک دفعہ پورے میڈیا نے بڑا شور مچایا. اس کے بعد نہ میڈیا کو یاد ہے نہ ہمیں یاد ہے کہ ہوا کیا. کسی کو لٹکایا ہو تو معاشرے کو زندگی ملے. اور فساد فی الارض میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں. آپ ذرا سوچیں, اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ کہنے والوں, کچھ حیا کرو کہ کس نبی نے یہ سزائیں امپلیمنٹ کی ہیں جس نبی کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. وہ معاشرے میں مجرم کا ہاتھ کاٹتا ہے, وہ معاشرے میں جس طرح کا جرم ہوتا ہے ویسا ہی اس کو سزا دیتا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا. ایک لڑکے نے ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ بدکاری کی تھی. پتہ چلا بعد میں پکڑے گئے. لڑکے کے والد نے خود ہی معاملہ سیٹل کرنے کی کوشش کی. 100 بکریاں دے دی, ایک لونڈی دے دی, دے دلا کے معاملہ حل ہوتا ہے نا. ہمارے سارے کیسز اسی طرح سے ہوتے. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. لڑکے کے والد نے 100 بکریاں دے دی اس خاتون کو اور ایک لونڈی دے دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکریاں بھی واپس لو, لونڈی بھی واپس لو, کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو 100 کوڑے لگیں گے. اور 100 کوڑے بھی کہاں لگیں گے؟ قرآن کہتا ہے جب کوڑے لگ رہے ہو نا, وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, جب کوڑے مارے جا رہا ہو نا تو دنیا کو دکھاؤ کہ یہ کوڑے لگ رہے ہیں. ساری دنیا دیکھے کہ یہ اس جرم کی سزا یہ ہے. بکریاں دینے سے یا لونڈی دینے سے یہ معاملہ رفع دفع نہیں ہو سکتا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, بتایا گیا کہ وہ خاتون تو شادی شدہ ہے. فرمایا اگر وہ خاتون, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہے بخاری شریف کے اندر, فرمایا جا کے اس سے پوچھو اگر وہ اقرار کرتی ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے, اور اقرار تو تھا اس کا, فرمایا اس کو رجم کر دو. اس کو رجم کی سزا ملے گی, اس کو کوڑوں کی سزا ملے گی. شریعت نے صرف یہ فرق رکھا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ بدکار ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے, اور اگر کوئی شادی شدہ بدکار ہے تو اس کو رجم ہوگا. اس کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں زندہ رہنے کا. اور زندہ مارنا بھی ایسے نہیں ہے کہ چپ کر کے مار دینا, بلکہ فرمایا کوڑے مار, اس کو پتھر مار مار کے مارنا ہے, رجم کرنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدود جاری فرمائی. ایک انصاریہ خاتون, اس کو زیور کے لیے کسی یہودی نے پتھر مارا, بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں رد راسی جاریت بین حجرین, 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کے کچل دیا. وہ بچی بیچاری وہ جان کنی کی کیفیت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی. وہ بول نہیں سکتی تھی, وہ بالکل قریب المرگ تھی. کچھ لوگ اس کے اوپر پیش کیے گئے, یہ اس نے تو نہیں کیا, اس نے تو نہیں کیا, اس نے تو نہیں کیا. بالآخر اس نے سر کے اشارے سے بتایا وہ ایک یہودی تھا, اس نے کہا اس نے کیا. اس کے بعد وہ خاتون فوت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, جب جرم ثابت ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی کو اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر کچل دیا جائے. اسی طرح سے پتھر رکھے گئے, اس کا سر کچلا گیا, تاکہ پتہ چلے کہ جرم معاشرے سے کیسے ختم ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, پورے معاشرے کی زندگی اگر چاہتے ہو تو ان مجرموں کو مارو گے. اور یہ جو فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں, اب ایسا جرم یعنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
اور ایسا بڑا جرم کہ پورا معاشرہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دے، اور وہ بدبخت جو ساری دنیا میں عریانی اور فحاشی کے سب سے بڑے سرخیل ہیں، وہ بھی اسلام کے معاشرے کے اوپر اور اسلامی قانون کے اوپر اور اسلامی بنیادوں کے اوپر اپنی رائے زنی کرنے لگے، کسی معاشرے کے زوال کا اس سے بڑا منظر اور کیا ہو سکتا ہے؟